بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج تجوید کورس کتاب جمال القرآن کا سبق نمبر 9 ہے. 11واں لمحہ مد کے قاعدوں کے بیان میں مد لغت میں دراز اور کھینچنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح اہل فن میں اطالۃ الصوت بحرف من حروف المد او اللین. اطالۃ الصوت بحرف من حروف المد او اللین یعنی دراز کرنا آواز کا کسی حرف پر حروف مدہ یا حروف لین میں سے. حروف مدہ 3 ہیں: الف ساکن بے جٹ کے ماقبل حرف مفتوح ہو مثل قال. واو ساکن ماقبل حرف مضموم ہو مثل قولوا. یا ساکن ماقبل حرف مکسور ہو مثل قیل. اور کڑا زبر، کڑی زیر اور الٹا پیش بھی حروف مدہ میں شامل ہیں. حروف لین 2 ہیں: واو اور یا. جبکہ واو اور یا ساکن ماقبل حرف مفتوح ہو مثل من خوف والصیف. مد 2 قسم پر ہے: نمبر 1 مد اصلی، نمبر 2 مد فرعی. اصل کا معنی جڑ کی ہے اور فرع کا معنی شاخ کی ہے. محل مد 2 ہے: نمبر 1 حروف مدہ، نمبر 2 حروف لین. سبب مد فرعی بھی 2 ہے: نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون. نمبر 1 مد اصلی اس کو کہتے ہیں کہ محل مد کے بعد سبب مد فرعی نہ ہو مثل قال، قیل، قولوا. اس میں 1 الف کے برابر مد ہوگا اور اس کو مد اصلی، ذاتی اور طبعی بھی کہتے ہیں. نمبر 2 مد فرعی اس کو کہتے ہیں کہ محل مد کے بعد سبب مد فرعی بھی ہو، اور اس کے 9 قسمیں ہیں. نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم حرفی مخفف، نمبر 4 مد لازم حرفی مثقل، نمبر 5 مد لازم کلمی مخفف، نمبر 6 مد لازم کلمی مثقل، نمبر 7 مد لازم لین، نمبر 8 مد عارض وقفی، نمبر 9 مد عارض لین. نمبر 1 مد متصل اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اس ایک کلمہ میں ہو مثل جاء، سیء، سوء. اس میں توسط بقدر 2، 2.5، 4 الف مد ہوگا اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. نمبر 2 مد منفصل اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسری کلمہ کے شروع میں ہو مثل اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ قَالُوا آمَنَّا. اس میں توسط بقدر 2، 2.5، 4 الف مد ہوگا اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس میں قصر بھی جائز ہے بطریق امام جزری رحمہ اللہ. تنبیہ: مد متصل اور مد منفصل میں 3 طرح کا فرق ہوتا ہے.
فرق نمبر 1، مد متصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی ایک کلمہ میں ہوتا ہے، اور مد منفصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ میں ہوتا ہے۔ فرق نمبر 2، مد متصل پر مد کا بڑا نشان ہوتا ہے اور مد منفصل پر مد کا چھوٹا نشان ہوتا ہے۔ فرق نمبر 3، مد متصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل عین کا سرا ہوتا ہے، جبکہ مد منفصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف ہوتا ہے۔ فرق نمبر 3 سے کچھ کلمات مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، ان تبوء باسمی، یہ مد متصل ہے، اس میں حمزہ بشکل الف ہے۔ لتنوء بالعصبہ، اساء السوء ان كذبوا، ہؤلاء، یہ ہؤلاء والا مثال مد منفصل کا ہے۔ نمبر 3، مد لازم حرف مخفف اس کو کہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی ایک کلمہ میں ہو، مثل الف لام را، الف لام میم میں دوسرا مد، اس میں طول بقدر 5 الف ہوگا۔ نمبر 4، مد لازم حرف مثقل اس کو کہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد مشدد حرف اسی ایک کلمہ میں ہوں، مثل الف لام میم، اس میں جو پہلا مد ہے اس میں طول بقدر 5 الف ہوگا۔ نمبر 5، مد لازم کلمہ مخفف اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی ایک کلمہ میں ہو، مثل الآن، اس میں طول بقدر 5 الف ہوگا، اور تمام قرآن کریم میں اس قاعدے کے موافق یہی ایک مثال ہے جو 2 جگہ سورہ یونس میں ہے۔ نمبر 1، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ نمبر 6، مد لازم کلمہ مثقل اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد مشدد حرف اسی ایک کلمہ میں ہوں، مثل وما من دابة ولا الضالين، اس میں طول بقدر 5 الف ہوگا۔ نمبر 7، مد لازم لین اس کو کہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں حروف لین کے بعد سکون اصلی اسی ایک کلمہ میں ہو، اور یہ 2 جگہ ہے۔ نمبر 1 عین مریم، نمبر 2 عین شورى۔ عین مریم کا مثال کاف ہا یا عین صاد۔ عین شورى کا مثال حامیم عین سین قاف، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، البتہ طول افضل ہے، پھر توسط اور قصر نہایت ضعیف ہے۔ نمبر 8، مد عارض وقفی اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی بوجہ وقف آ جائے، مثل یوم الدین، نستعین، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، البتہ طول افضل ہے، پھر توسط اور قصر نہایت ضعیف ہیں۔
نمبر 9 مد عارض لین اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی بوجہ وقف آ جائے، کہ حروف لین کے بعد مد عارض لین اس کو کہتے ہیں کہ حروف لین کے بعد سکون عارضی بوجہ وقف آ جائے، مثل من خوف والصیف۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، البتہ قصر افضل ہے، پھر توسط، پھر طول۔ فائدہ نمبر 1، سورۃ آل عمران کے شروع میں الف لام میم کو اگر لفظ اللہ سے وصل کریں گے تو میم کو فتحہ دے کر اس میں طول اور قصر کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں حروف مقطعات کا ما بعد وصل جائز نہیں۔ مثال اس کا یہ ہے الف لام میم اللہ، یہ طول کا مثال ہو گیا، اور قصر کا مثال الف لام میم اللہ۔ فائدہ نمبر 2، بعض صورتوں کے شروع میں جو حروف الگ الگ اور پوری پڑھی جاتی ہے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور وہ 14 ہے جن کا مجموعہ من قطع کا صلح سحیغہ ہے، جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے اس کے ساتھ صلح کرو صبح سویرے۔ ان میں سے الف کے متعلق یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور باقی حروف 2 قسم پر ہے، نمبر 1 2 حرفی، نمبر 2 3 حرفی۔ نمبر 1 2 حرفی اور ایسے حروف 5 ہے جن کا مجموعہ حی طہور ہے، ان میں اگرچہ محل مد ہے لیکن سبب مد فرعی نہیں ہے، اس لیے اس میں صرف مد اصلی ہوگا، مثل طہ۔ نمبر 2 3 حرفی اور ایسے حروف 8 ہے جن کا مجموعہ کم عسل نقص، ان میں سے 7 حرفوں میں بیچ کا حرف حرف مدہ ہے اور آخری حرف سب کا ساکن ہے، اس لیے اس میں طول ہوگا، اور یہ حروف مقطعات کل 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورہ اعراف، نمبر 4 سورہ یونس، نمبر 5 سورہ ہود، نمبر 6 سورہ یوسف، نمبر 7 سورہ رعد، نمبر 8 سورہ ابراہیم، نمبر 9 سورۃ الحجر، نمبر 10 سورہ مریم، نمبر 11 سورۃ طہ، نمبر 12 سورۃ الشعراء، نمبر 13 سورۃ النمل، نمبر 14 سورۃ القصص، نمبر 15 سورہ عنکبوت، نمبر 16 سورۃ الروم، نمبر 17 سورہ لقمان، نمبر 8 سورہ سجدہ، نمبر 19 یاسین، سورہ یاسین، نمبر 20 سورۃ صاد، نمبر 21 سورۃ المؤمن، نمبر 22 حامیم سجدہ، نمبر 23 سورۃ شورى، نمبر 24 سورہ زخرف، نمبر 25 سورہ دخان، نمبر 26 سورہ جاسیہ، نمبر 27 سورہ احقاف، نمبر 28 سورہ قاف، نمبر 29 سورہ قلم۔ سب سے زیادہ تفخیم لفظ اللہ میں، اس کے بعد مستعلیہ اور مطبقہ حرفوں میں، اس کے بعد را میں، اور الف کا تفخیم اپنے ماقبل حرفوں کا تابع ہوگا۔ اگر الف سے ماقبل حرف مفخم ہو تو الف بھی مفخم پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے ماقبل حرف مرقق ہو تو الف بھی مرقق پڑھا جائے گا، مثل قال وغیرہ میں الف مفخم پڑھا جائے گا اور اثاب وغیرہ میں الف مرقق پڑھا جائے گا۔ بعض علماء حمزہ کے قاعدوں کے بیان میں جاننا چاہیے کہ حمزہ کے 4 احوال ہیں، نمبر 1 تسہیل، نمبر 2 تحقیق، نمبر 3 ابدال، نمبر 4 حذف۔ نمبر 1 تسہیل لغت میں آسانی اور نرمی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح اہل فن میں حمزہ کو بین الالف اور بین الحمزہ کو اس طرح ادا کیا جائے کہ نہ حمزہ کی طرح بالکل سخت ہو اور نہ الف کی طرح بالکل نرم ہو۔ قاعدہ نمبر 1
24ویں پارے کے آخر میں لفظ اعجمی کی دوسرے حمزہ کو تسہیل سے پڑھو اور یہ تسہیل واجب ہے۔ قاعدہ نمبر 2، سورہ حجرات کے دوسری رکوع میں لفظ بئس الاسم الفسوق کے لام پر کسرہ اور سین کو ساکن پڑھو، یعنی اسم کا حمزہ وصلی درمیانی کلام میں حذف ہوا، دو ساکن جمع ہوئے، پہلے ساکن کو کسرہ دیا گیا تو بئس الاسم الفسوق ہوا۔ تنبیہ: جب بئسا پر وقف کیا جائے تو آگے ابتدا کے حالت میں دو صورتیں جائز ہے: الاسم الفسوق، نمبر 2 الاسم الفسوق، اور اس میں باقی جو 3 ہے تحقیق، ابدال اور حذف، اس کا بیان چھٹا لمحہ میں ہوا ہے۔